آج ہماری ویڈیو ان والدین کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی جن کے بچے ہیں اسکول جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی توقعات کے مطابق وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے اور نہ ہی ان کی توقعات کے مطابق بچے کے نتائج آتے ہیں۔ جب وہ کمپیئر کرتے ہیں اپنے کزن سے، اپنے بھائی کے بچوں سے، محلے کے بچوں سے، تو ان کے بچوں کا رزلٹ وہ نہیں آتا تو وہ مزید فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو انہی والدین کے لیے آج تھوڑی سی گائیڈنس آپ سے شیئر کریں گے، شاید آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، پڑھ نہیں صحیح رہا ہے، فیل ہو رہا ہے، تو اس میں 3 جگہ پہ فیلئر ہو سکتا ہے، 3 جگہ پہ مسائل آ سکتے ہیں۔ کچھ مسائل تو بچے کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یا مسائل گھر میں ہیں، یا مسائل اسکول میں ہیں۔ 3 جگہ کے مسائل آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے آپ سے۔ سب سے پہلے ہم بچے کا مسائل ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بچے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے میں کوئی فزیکل النیس تو نہیں ہے، بچہ کوئی میڈیسن تو نہیں لے رہا ہے، یا بچے کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، یا اسے چلنے میں کوئی پرابلم ہے فزیکل۔ مثال کے طور پہ کچھ بچے جو ہیں وہ دمہ انہیں ہوتا ہے، استما ہوتا ہے، تو وہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں چل پاتے۔ کچھ بچوں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایپیلیپسی، مرگی کے دورے کی کوئی دوا لے رہے ہیں تو وہ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ چلنا ان کا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ بچے تتلاتے ہیں، توتلا پن ان میں آتا ہے، کچھ الفاظ کا پروناؤنسیشن، ان کا تلفظ ان سے اس طرح سے ادا نہیں ہو پاتا، تو یہ بھی تھوڑا ایک پرابلم آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ بچے ہکلاتے ہیں، اٹکتے ہیں بولتے ہوئے، تو یہ بھی مسائل بچے میں آ سکتے ہیں۔ بچے کو دیکھ لیں کہ اسے سن صحیح رہا ہے، بچے کی آئی سائٹ چیک کروا لیں کہ اسے نظر صحیح آ رہا ہے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ شائی ہوتے ہیں، شرمیلے ہوتے ہیں، کچھ بچے ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں بڑوں سے بات کرتے ہوئے، کچھ بچوں میں لرننگ تھوڑا سا ڈسیبلٹی ہوتی ہے، آئی کیو لیول ان کا کم ہوتا ہے، صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو۔ اور کچھ بچے جو ہیں جیسے ADHD ایک بیماری ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈیزیز، یہ ایک علیحدہ بیماری ہے بچے کی، جس میں بچہ تو بہت ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے لیکن پڑھ کے نہیں دیتا، تو یہ ڈائگنوسس بھی اپنے پیڈیاٹیشین سے کرا لے تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، تو بچہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو بچے کو سمجھیں، بچے کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بچہ کہاں پہ کھڑا ہے، کیا مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ پہلے رک جائیں، سوچیں سمجھیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں ہوا یہ مسئلہ، کیسے ٹھیک ہوگا، اور کون کون لوگ اس مسئلے کو ٹھیک کرنے میں معاون ہوں گے آپ کے لیے۔ تو ان چیزوں کو آپ استعمال میں لائیں، وہ سارے ذرائع جس سے کہ بچے کی پرابلم ٹھیک ہو سکے۔ اگر اسے شائی ہے، بڑوں سے بات کرتے ہوئے جھجکتا ہے، اس میں شرمیلا پن ہے، ہیزیٹیشن فیل کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے علیحدہ اس کی ٹریننگ دینا ہوگی۔ بولنے میں پرابلم ہے تو اسپیچ تھراپی آپ کروا سکتے ہیں اس کی، جس سے کہ اسے بولنے میں آسانی ہو جائے۔ یاد کرانے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی اس کی کچھ تربیت ہونی چاہیے، ایسے اساتذہ کا ہونا ضروری ہے جو کہ انہیں بتائے کہ کس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ کچھ بچے حساب کتاب میں کمزور ہوتے ہیں، کیلکولیشن ان کی جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پاتی، تو یہ بھی تھوڑا دیکھ لیں۔ تو پہلے آپ یار بچے کی پرابلم تو انڈرسٹینڈ کریں نا، سمجھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی آپ تبھی سمجھیں گے جب آپ ذہنی طور پہ خود سکون میں ہوں گے، جب آپ کو اکنامیکل مسئلہ نہ ہو، کوئی سوشل مسئلہ نہ ہو، کوئی مسئلہ کوئی نوکری کا، کوئی کاروبار کا، اگر مسئلے مسائل ہیں تو پھر آپ بچے کی طرف توجہ نہیں دے پائیں گے۔ تو دوسرا، جیسے میں نے مسئلہ بتایا کہ گھر میں ہو سکتا ہے، تو گھر میں سوشو اکنامک 2 مسئلے ہو سکتے ہیں۔ سوشل میں یہ کہ رشتہ داروں میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، اس میں کچھ بچے آگے نکل جاتے ہیں، کچھ روک ٹوک زیادہ ہوتی ہے اس میں، اور میاں بیوی میں ہی کچھ ناچاکی ہوتی ہے، انہی میں کچھ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی میں سیپریشن ہو جاتی ہے، تو یہ تمام اثرات بچے پر آتے ہیں۔ اور اگر اکنامیکل مسئلہ ہے، والدین جا رہے ہیں صبح میں کام پہ جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، اپنے کاروبار میں جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں کے مسئلے مسائل ہیں، اگر کاروبار کر رہا ہے تو مختلف ٹیکس اور یہ وہ اتنے مسائل کا سامنا کرتا ہے۔ اگر نوکری پہ تو نوکری کے علیحدہ مسائل ہیں، وہ تمام اسٹریس، تمام ٹینشن گھر میں لے کر آتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یار بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، اس کے یہ نتائج نہیں آ رہے، تو وہ پھر غصے ہوتا ہے، غصہ ہونے کے بعد اپنی فرسٹریشن بچے پہ نکالتا ہے، جس کا کہ بہت منفی اثر بچے پر پڑتا ہے۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو بھی آپ نے بہتر رکھنا ہے، دیکھ لیں کہ ہم کیا کیا چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ اپنا اسٹریس لیول، فرسٹریشن لیول کم نہیں کر پاتے ہیں، اور آپ کمائی پہ اور پیسہ کمانے پہ لگے ہوئے ہیں، تو جن کے لیے کما رہے ہیں ان کا اگر فیوچر اگر صحیح نہیں ہوا
تو پھر وہ کمانا بیکار ثابت ہوگا آپ کا۔ تو پہلا مسئلہ میں نے بتایا آپ کو کہ بچے کا ہو سکتا ہے، دوسرا مسئلہ گھر میں ہو سکتا ہے، اور تیسرا مسئلہ اسکول میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسکول میں بے جا سختی ہونا، کوئی ٹیچر سخت مل گئی ہے، اسٹرکٹ ہو گئی پالیسی، اور یاد کرانے میں، رٹا لگانے میں اسکول کی صحیح جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے پڑھانے میں۔ آج کل اساتذہ کی ٹریننگ تو مجھ پرائیویٹ اسکول میں تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن گورنمنٹ اسکول میں تو باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہمارے اساتذہ ٹریننگ پہ جاتے تھے کہ کس طرح سے بچوں کو پڑھانا ہے، ان کے لیے پھر علیحدہ ایک ڈگری ہوتی ہے، BEd بیچلر آف ایجوکیشن جو ہے وہ ڈگری ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ اسکول کا تو حسابی کتاب سارا خراب ہوا ہے۔ تو اسکولوں میں دیکھتے ہیں کہ بیجا اگر سختی اور ان کو صحیح طریقہ کار نہیں آ رہا، اور بچے پہ سزائیں دینا، پنشمنٹ کرنا، شاؤٹنگ کرنا، انہیں مختلف مارنا انہیں، تو اس سے بھی بچے کا جو ہے وہ دماغی لیول پڑھنے کا وہ اور مزید کم ہو جاتا ہے۔ اگر ساتھ میں کوئی زیادہ پڑھنے والا بچہ ہے اور وہ زیادہ اس سے زیادہ پڑھ چڑھ کے بول رہا ہے تو بچہ پھر بھی ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اسکول میں ایک پرابلم جو ہے وہ اس کے ساتھی طالب علموں کی جانب سے بھی آ سکتی ہے۔ ساتھی طالب علموں سے چھیڑنا، تنگ کرنا، اسے بلنگ کرنا، بدمعاشی کرنا، وہ بھی بچے کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے خود ہی سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اسکول جائیں، دیکھیں کیا پرابلم ہے۔ تو جب بھی آپ کے بچے کو پڑھائی میں یا اس میں مسئلہ ہو تو آپ نے ان 3 جگہوں کو فوکس کرنا ہے، تھوڑا ٹائم نکال کے، کہ بچے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر بچے میں دیکھ لیا آپ نے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بچہ بولتا بھی صحیح ہے، سنتا بھی صحیح ہے، سمجھتا بھی صحیح ہے، اگر اس میں ہیزیٹیشن ہے، بتانے کی کمی ہے، تو اسے آپ نرمی سے، محبت سے، پیار سے آپ اسے پیش آئیں۔ اور گھر کے اگر مسائل ہیں، آپ کے میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، نندوں کے مسئلے ہیں، دیورانی کے مسئلے ہیں، دوسرے ساس کے مسئلے ہیں، دوسرے بچوں کے مسئلے ہیں، ان کو آپ نے پولائٹلی ہینڈل کرنا ہے۔ زیادہ تر مسئلے اگنور کرنے سے ٹھیک ہوتے ہیں گھریلو۔ اس کے بعد پھر آپ اسکول جائیں، اسکول کا دیکھیں کیسا نظام تعلیم ہے۔ بعض اسکول جو ہے وہ اپنی اسٹرکٹ پالیسی بنا کے رکھتے ہیں، سخت ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور میرے پاس پہلی کلاس کے بچے جو ہے وہ آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سر انہوں نے 2 دن کی چھٹی کر لے، میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں۔ ایک بچہ جو اسکول نہیں جا پا رہا، اس کے لیے بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اسکول میں بھی پہلی کلاس، دوسری کلاس کے بچوں کے میڈیکل سرٹیفکیٹ، یہ صرف اسکول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، ہماری بہت اچھی پالیسی ہے۔ اسکول کی پالیسیاں وہ اچھی ہوں گی جو بچے کو کھیل کھیل میں پڑھا دیں اور بچہ خوشی خوشی اسکول آ رہا ہے۔ اگر بچہ خوشی خوشی اسکول نہیں آ رہا ہے، بالکل دھیمے اس میں آ رہا ہے اسپیڈ میں، تو آپ دیکھیں کہ پھر اسکول کی پالیسیوں سے میں متفق نہیں ہوں۔ ان کی پالیسیوں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے کہ بچہ بولے اور دوسروں کو بھی کہے کہ یار ہمارے اسکول میں یہاں پہ بہت اچھا نظام تعلیم ہے، کھیل کھیل میں پڑھا دیتے ہیں۔ تو ریلیکس ماحول میں بچوں کی تعلیم دینا چاہیے۔ آخر میں والدین سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے جو والدین ہیں جو میرے پاس آتے ہیں بچوں کو لے کے، وہ اسی اسٹریس میں، اسی ٹینشن میں خود بھی بیمار رہتے ہیں، خود بھی اسٹریس کا شکار، بچہ بھی بار بار بیمار ہو رہا ہے، تو بچے پر اسٹریس دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ ہوم ورک کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، سختی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس سے بچہ نہیں پڑھ پائے گا۔ 10 سال بچے کی تعلیم کے ابتدائی جو ہے نا، اس میں تو آپ نے سختی کرنی نہیں ہے۔ اگر آپ نے 10 سال سختی شروع کی نا، 3 سال تو ہو گئے پری پرائمری جسے نرسری کہتے ہیں، پھر KG1 KG2، 3 سال تو پہلے سے پہلے یہ بچے کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 7 سال، یہ 10 سال تک اگر آپ بچے پہ سختی کرتے ہیں، جو میرا مشاہدہ ہے، بچے پہ سختی کرتے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کو ہوم ورک کرا رہے ہیں، اس کو شام میں ٹیوشن بھیج رہے ہیں اور صبح میں سارا ہوم ورک، اور بچے کے ذہن پہ آپ بری طرح سے سوار ہیں، تو 10 سال میں آپ بھی تھک جائیں گے پڑھاتے پڑھاتے اسے، بچہ بھی فیڈ اپ ہو جائے گا۔ اور جب پیک پکڑنے کا ٹائم آئے گا کہ بچے پہ اب توجہ دینی ہے کلاس 8 سے، اس وقت آپ تھکے ہوئے ہوں گے اور بچے کو کتابیں کاپیاں ڈرا رہی ہوں گی، ٹیچر ڈرا رہے ہوں گے، اور اس وقت بچہ بالغ بھی ہو رہا ہوگا۔ 5 سال میں داخل ہوا، 10 سال یہ
15 سال عمر بچے کی، اور بچہ بھی سن بلوغت میں آ رہا ہوتا ہے، ایڈولیسنٹ میں آ رہا ہوتا ہے، دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، اور 9th 10th میں اس کا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے توجہ دینی ہے پوری اس کی۔ اس وقت تک آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے نرسری سے لے کے اور کلاس 8 تک کہ بچے کا پڑھائی سے رابطہ رہے، اس کی دلچسپی برقرار رہے، کتابوں میں، کاپیوں میں، لکھنے میں، جو بھی ڈرائنگ وغیرہ ہے اس میں اس کا اٹریکشن رہنی چاہیے بچے کی۔ اگر مستقل اسٹریس سے اگر آپ نے اس کی اٹریکشن ختم کر دی تو پھر آگے چلنا بچے کا بہت مشکل ہوگا۔ میٹرک تک بھی جو سختی کر لی آپ نے اور بہت اچھی پرسنٹیج آ گئی تو میں دیکھتا ہوں کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بچے کا رزلٹ دھم کر کے نیچے آ جاتا ہے، 3 پیپر میں فیل، 2 پیپر میں فیل۔ جو بچے A1 گریڈ لے کر آتے ہیں، 80+ لے کے آتے ہیں، وہ پتہ لگتا ہے کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ان کے رزلٹ ہی بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہمارا نظام تعلیم۔ میں کراچی کی بات کرتا ہوں، کراچی میں جس وقت کراچی کی آبادی 1 کروڑ تھی اس وقت بھی وہی بورڈ تھا، اور اب کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے، اب بھی وہی بورڈ ہے۔ کچھ کاپی چیکنگ کا سسٹم، کچھ اور اپڈیٹ کرنا انہیں، ابھی تک ہمارا نظام تعلیم تھوڑا پیچھے ہے۔ تو آپ نے توجہ یہاں پہ رکھنی ہے۔ نمبر 1، بچے کا کانفیڈنس لیول شیک نہیں ہونا چاہیے۔ مستقل روک ٹوک سے یہ کیسے کر رہے ہو، ایسے کیسے بیٹھے، ایسے کیسے باتیں کی آپ نے، مستقل اگر آپ نے روک ٹوک کی بچے کا کانفیڈنس 0 ہو جائے گا اور آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو نمبر 1، بچے کا کانفیڈنس کم نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، بچے کا انٹرسٹ کتابوں اور کاپیوں اور پڑھنے سے برقرار رہنا چاہیے۔ تو پھر 8ویں 9ویں کلاس جب 10ویں کلاس کر لے گا، اچھی پوزیشن آ جائے گی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اس کا دماغ اور اچھا ڈیولپ ہو جائے گا۔ بچے کا دماغ ڈیولپ ہونے کے لیے اس کو کھلی فضا میں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ نے اسے گھٹن والے ماحول میں، دباؤ والے ماحول میں رکھا تو پھر اس کا دماغ اس طریقے سے نہیں کھل پائے گا، اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پائے گا۔ تو بچے کا دماغی لیول ڈیولپ کرنا ہے، سائیکولوجیکل مضبوط کرنا ہے، کانفیڈنس لیول اس کا بحال رکھنا ہے، تو بچہ اپنی منزل خود طے کر لے گا۔ ضروری نہیں کہ سب بچے جو ہیں وہ تعلیم میں اچھے ہوں، قدرت نے تمام کام لینے ہیں بچوں سے۔ کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو میکینک بننا ہے، دوسرے کام بھی تو وہ بھی کریں۔ تو بچے کا انٹرسٹ دیکھ لیں کہ کس میں جا رہا ہے وہ، اور اس کے لیے اس کی راہ آپ ہموار کرتے چلے جائیں۔ کوئی بھی کام کرے گا اس میں وہ کامیابی پالے گا اگر اس میں کانفیڈنس ہے تو۔ لیکن اگر آپ نے مار کے اور ڈانٹ کے پڑھایا اور A1 گریڈ آ گیا اور لیکن اس کا کانفیڈنس لیول نہیں ہے تو پھر آگے چل کے اور پریشانی ہوگی۔ تو امید ہے کہ جب بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہو تو آپ ان 3 جگہوں پہ فوکس کریں گے، ان پہ دھیان دیں گے، نوٹس کریں گے، بچے میں، گھر میں اور اسکول میں، اور جو بھی خامیاں نظر آ رہی ہیں ان خامیوں کو دور کریں گے، اور اپنے آپ کو پولائٹ، پیار محبت کے انداز میں بچے کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ ترقی کر جائے گا اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنے گا۔ امید ہے کہ آج کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور کچھ اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ، کچھ آپ کا اسٹریس لیول ڈاؤن ہوا ہوگا اور آپ تھوڑا ریلیکس ہوں گے۔ پھر کسی اور ٹاپک پر آپ سے آئندہ بات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔